بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ہمیں دے، آمین۔ رات کو سب 9-9:30 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ رات دیر تک جاگنے کو نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور اس کے بعد گھر یا ہمسایوں کے مرغے اذان دیا کرتے تھے۔ گھر میں درخت موجود ہوتا تھا اور صبح سویرے چڑیوں کی آواز کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ گھر کے مرد نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور یوں دن کا آغاز بہت جلدی ہو جاتا تھا۔ دوپہر میں اکثر گھروں میں روٹی بنائی جاتی تھی اور انار دانہ، پودینہ، ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ظہر کا اہتمام کیا جاتا تھا اور پھر کلولا کیا جاتا تھا۔ گھر میں دادا دادی کے وجود کو رحمت سمجھا جاتا تھا اور ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا تھا۔ محلے داروں کی دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے اور کسی بارات یا فوتگی پہ اتحاد کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ نہ کوئی بہرا ہوتا تھا اور نہ ہی شادی خال۔ محلے کے تمام لوگ مل کر شادی کی ساری تیاریاں کرتے تھے اور فوتگی پہ ہمسائے بھی کئی دن چولہا نہیں جلاتے تھے۔ پھر دیواریں اونچی ہونا شروع ہوئی، درخت ختم ہوئے، فرندے اڑ گئے، مرغ پولٹری فارمز میں چلے گئے اور دیواریں اتنی اونچی ہو گئی کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی کم آنے لگی۔ ایک وقت میں کئی کھانے کی ٹیبل کی زینت بننے لگی، برکت ختم ہو گئی اور ایک گھر میں رہتے لوگ بھی ایک دوسرے سے انجانے ہو گئے۔ پرائیویسی کے نام پہ علیحدہ رومز بن گئے اور گھر میں رہتے ہوئے رابطے موبائلز پر ہونے لگے، شادی ہالز اور مارکیز میں ہونے لگے اور محلے میں فوتگی پر منہ دکھانے کی رسم چل نکلی۔ 30 سال کے اس سفر میں ہم نے سب کچھ کھو دیا اور پایا کچھ بھی نہیں، سوائے نفرت کے، سوائے کینہ بغض کے، سوائے مفاد پرستی کے، سوائے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے۔ ہم نے سب کچھ جو کہ مخلص دور کا تھا، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ امید رکھتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔